أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 26ویں نمبر کی آیت کل من علیہا فان، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا کے لوگوں سے ناراض ہوں گے اور اس دنیا کو تباہ اور برباد کرنا چاہیں گے، سب ختم کرنا چاہیں گے، تو کسی بھی چیز کو باقی نہیں رکھیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ جیسے گزشتہ کل یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، لیکن آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ قیامت کے میدان میں جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو آقا کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیک لوگ، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ برے لوگوں کی صحبت تمہیں غلط راستے پر چلائے گی، غلط دوڑائے گی، اور ان کی اچھائی میں بھی برائی ہوگی۔ یہ بات دھیان سے سن لینا، برے لوگوں کی صحبت میں کیا ہوگا؟ اچھائی میں بھی، بولو نا، برائی ہوگی۔ وہ اگر آپ کو اچھائی بتائیں گے تب بھی اس کے اندر برائی ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مثال لے کر آپ کو سمجھا دوں۔ ایک شخص نے ریچھ پالا تھا، ریچھ سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا، یہ بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ جہاں جاتا تھا اس کو ساتھ لے جاتا تھا۔ ایک دن سو گیا تو اس کے بازو میں بیٹھا، مکھی آ رہی تھی، اس کے ناک پر بیٹھ رہی، تو ریچھ اس کو ہٹا رہا۔ ایک بار آئی، دو بار آئی، 3 بار آئی، تو ریچھ کو غصہ آیا، یہ میرے دوست کو سونے نہیں دے رہا ہے، اس کو بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے۔
وہ گیا دوڑ کے اور اتنا بڑا پتھر لے کر آیا. جیسے مکھی آ کر بیٹھی اس نے اٹھا کر کیا کر دیا؟ پتھر کس کو مارا؟ مکھی کو یا بولو نا دوست کو مارا. مکھی تو غائب ہو گئی، دوست چلا گیا. سمجھ رہے نا؟ تو غلط لوگوں کے دوستی میں بیٹھو گے تو اس کے اچھائی میں سے بھی برائی نکلے گی. یہ چیز سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو تو بیچارے کو عقل تو تھی نہیں، اس نے اچھا ہی سوچا تھا لیکن برا ہو گیا، دوست چلا گیا ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، وہاں اچھائی ملے گی. عطر کی دکان میں جاؤ گے، بیٹھو گے، عطر نہیں لگاؤ گے، خوشبو آئے گی. کوئلے کی دکان میں جاؤ گے تو کوئلے کا کلر کپڑوں پر لگے گا، جہاں جیسا اثر ہوگا ویسا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کی عاجزی، ان کا اخلاص، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت اللہ کے رسول کے سامنے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور قیامت کے میدان میں اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا قیامت کے میدان میں وہ میرے ساتھ اٹھے گا. اللہ پاک وہاں کی ہم سب کو مٹی نصیب فرمائے. محبت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام نے اس چیز کے پیچھے اپنی جان کی بازی، اپنا خاندان، اپنی اولاد، اپنا جان، اپنا مال سب کچھ قربان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو اتنی محبت تھی. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ دیکھتے تھے کہ بس آقا ہم سے ناراض نہ ہونے پائے. انہیں پتا تھا کہ جب اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا سارا مسئلہ تباہ اور برباد ہو کر رہے گا. کیسی محبت؟ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ ایک دم کالے کلوٹے، حضرت بلال کو بھی پیچھے ڈال دیا تھا. ان کا لقب ہی پڑا تھا اسود. اسود کے معنی تھے بہت زیادہ کالا. تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روکے گا؟ اللہ کے رسول تعجب میں پڑے کہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. کہا کہ میں اتنا کالا کلوٹا ہوں تو مجھے دنیا میں کوئی لڑکی نہیں دے رہا ہے تو اللہ جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ یہ میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لاڈلے، اللہ کی ذات سے نا امید مت ہونا. تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے رہا؟ کہا نہیں کوئی نہیں دے رہا ہے. آج ہوتا ہی ایسا، رنگ دیکھا جاتا ہے، کلر دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی ہے، حسن اور جمال دیکھا جاتا ہے، باقی اندر کیا ہے وہ کچھ ٹھکانا نہیں. اوپر سے خوبصورت اور حسن و جمال ہونا چاہیے. سیرت بھلے گندی ہو، صورت خوبصورت چاہیے انسان کو. اور پھر نکاح کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہی خوبصورت عورت اس کے سر پر جوتیاں مارتی ہے، کیونکہ خوبصورتی میں کر کے لایا ہوا، خوبصورتی پر فدا ہو کر. انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دے رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، مدینہ منورہ میں ایک انصاری لڑکی ہے اور دیندار گھرانہ ہے، اچھا گھرانہ ہے، وہاں جا کر کہو کہ، اور مدینہ کی بڑی خوبصورت لڑکی ہے، ان کو جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کے لڑکی سے نکاح کرنا ہے. اللہ کے رسول آپ میرے مذاق کر رہے ہو؟ وہ تو بڑی خوبصورت گھرانے کی لڑکی ہے، مجھے کہا کہ جاؤ. گئے. اتفاق سے صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور لڑکی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جا کر اللہ کے رسول کا سلام اور پیغام پہنچایا تو لڑکی اندر سے سن رہی. کیا دیندار لوگ ہوں گے اس دور کی عورتیں، بچیاں کیا دیندار ہوں گے. اللہ کے رسول نے کتنا رنگ ان کے اوپر چڑھایا ہوگا. انہوں نے جا کر پیغام سنایا تو اس صحابی نے یوں کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گا. آپ نے کہا ہے. ان کو پتا تھا کہ ان کو کوئی لڑکی نہیں دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے طور پر آئے ہوں گے، تو میں اللہ کے رسول سے مشورہ کروں گا. بس اتنا کہا، صحابی چلے گئے. اندر سے لڑکی نے کہا کہ ابا جان
آپ نے کس کے حکم کو انکار کیا، کس کے حکم کو ٹھکرا دیا؟ آقا نے بھیجا ہے، بھلے کتنا کالا کلوٹا ہو، میرے آقا کا پیغام مجھے منظور ہے۔ اندر سے لڑکی یہ کہہ رہی ہے میرے آقا کا پیغام مجھے منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابو ثابت ہو گئے اللہ کے رسول کے دربار میں گئے، اللہ کے رسول دیکھا نا انہوں نے منع کر دیا مجھے، آپ نے فرمایا منع نہیں کیا ہوگا، میرا لاڈلا مجھے منع نہیں کرے گا۔ اتنے میں وہ بھی آ گئے ثابت، اللہ کے رسول یہ آئے تھے میرے پاس نکاح کا پیغام لے کر، آپ نے بھیجا تھا؟ کہا میں نے بھیجا تھا۔ منظور ہے؟ وہیں بیٹھے، لڑکی نے تو پہلے سے اجازت دے دی، اللہ کے رسول نے اسی جگہ پر نکاح پڑھا دیا۔ یہ محبت ہے۔ اب بات آگے دراصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں جاؤ، بازار میں جاؤ، سامان خریدو، اتنے مدت کے بعد آپ کا نکاح ہوا ہے، لڑکی کے مہر کا انتظام کرو اور اس کو راحت رسانی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان ضرور خریدو۔ اب بیچارے خوشی خوشی میں بازار میں گئے، اپنا گھوڑا بیچا، اپنی تلوار بیچی، کچھ نہیں تھا، گھوڑا تھا، تلوار تھی، زرہ تھی جو جنگ کے لیے تیار تھی، بازار میں جا کر سودا کر کے آ گئے۔ سودا کیا اور کچھ سامان خرید رہے تھے، اتنے میں آواز آ گئی، بازار میں، مدینہ کے بازار میں آواز آئی، انفروا فی سبیل اللہ، آ جاؤ جنگ کا میدان تیار ہے، کفر نے اسلام کو للکارا ہے اور جنگ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ حکم بھی تو اللہ کے رسول نے دیا تھا نا کہ بازار میں جاؤ سامان خریدو، لیکن انہوں نے جب اللہ کے رسول کی آواز سنی کہ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، فوراً اپنا گھوڑا واپس لے لیا، اپنی تلوار واپس لے لی، اس کی رقم واپس دے دی اور میدان جنگ میں سب سے پہلے جا کر کود گئے۔ اللہ کے رسول پہنچے، وہ تو میدان جنگ میں تھے، لڑ رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ان کی یاد آئی، میرا ساتھ تو آج شب زفاف مناتا ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ساتھ کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ساتھ اسود۔ فرمایا وہ تو ہم سب سے پہلے میدان جنگ میں آ کر زخمی ہو کر پڑا ہے اور اس کے بدن پر 80 کے قریب زخم لگے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا ساتھ کہاں؟ اللہ کے رسول کو بھی اتنی محبت تھی نا، اور اس صحابی نے ایک دعا کی تھی، اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی دعا کی توفیق نصیب ہو جائے۔ کہا تھا کہ یا اللہ جب میرا آخری وقت ہو نا، آخری وقت، اس وقت میں جب میری روح نکالے تو ایک میری خواہش پوری فرما دینا۔ کہا کیا؟ ایک میری خواہش ہے کہ میرے نبی کا چہرہ میرے سامنے ہو، اس وقت میری روح نکال لینا۔ اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کو میرے پاس اٹھا کر لیا، بس وہ ٹکٹکی نظر سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بدن کا سارا خون نکل چکا تھا، پورا بدن چھلنی چھلنی ہو چکا تھا۔ صحابی گئے اور بدن کے اندر ہاتھ ڈالا تو پورا ہاتھ اندر جا رہا تھا، کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں زخم نہ لگا ہو۔ تو صحابی گئے، خون میں ہاتھ بھرا ہوا، اللہ کے رسول ان کو لانے جیسی حالت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت دی کہ آپ خود اٹھ کر وہاں چلے گئے۔ اللہ اکبر، وہاں گئے، اللہ کے رسول نے چہرہ دیکھا، وہ ٹکٹو کی نظر سے دیکھ، کچھ بول نہیں رہے تھے، بس ٹکٹو کی نظر سے آقا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا ان کا سر مبارک اللہ کے رسول نے پکڑا اور اپنے گودی میں یعنی اپنے پنڈلی مبارک کے اوپر ان کا سر رکھا، اور سر رکھ کر آپ ان کے چہرے پر یوں نظر کر رہے تھے، آپ کے آنسو وہاں ٹپکے اور اسی وقت روح نکل گئی۔ اللہ کے رسول کے زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم تو کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ جنازہ اٹھا، میرے آقا اس طرح چل رہے تھے، اپنے انگلیوں پر چل رہے تھے، اپنے انگلیوں پر چل رہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آج آپ جنازے میں عجیب انداز میں چل رہے، انگلیوں کے اوپر۔ فرمایا میرا ساتھ شب زفاف منانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، بہت مدت کے بعد نکاح ہوا تھا، اس نے تو لڑکی کو دیکھا بھی نہیں اور جنگ کے میدان میں آ گیا، شہید ہو گیا۔ میرا اللہ اس کی ادا سے اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ جنت کے اتنے فرشتے اس کے جنازے میں آئے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔
اس کو کہتے ہیں اصلی اور حقیقی محبت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول سے سچی محبت نصیب ہو جائے۔ آج جو دور چل رہا ہے ہم نے حقیقت میں اسلام کا زندہ جنازہ نکالا ہے، ہم نے سنتوں کا زندہ جنازہ نکالا۔ صحابہ کو عجیب سی محبت تھی آقا سے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی محبت تھی۔ اور جب کہ وہ دشمنی پر اترنے والے، جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور اندر گھس کر دیکھا کہ حق تو یہ ہے اور سچائی تو یہاں ہے، اصل محبت تو ہمیں یہاں مل رہی ہے، ورنہ بڑے بڑے بادشاہوں کی جوتیوں میں ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، یہاں تو اللہ کے رسول اپنے قریب ہمیں بٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھا۔ ایک عجیب بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہجامہ کرتے ہیں نا، ہجامہ پہلے زمانے میں پچنا لگواتے تھے، اسی کو ہجامہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پچنا لگواتے تھے اپنے بدن میں۔ ایک دن آپ نے پچنا لگوایا اور پیالے کے اندر خون نکلا ہوا تھا، اس خون کو ایک صحابی کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ پر دفن کر دینا کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا وہ صحابی لے کر گئے، وہ جلد واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ جلدی واپس آ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ایسی جگہ پر رکھا ہے نا قیامت تک کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ کب تک کے؟ قیامت تک کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ فرمایا کہ کہاں رکھا؟ فرمایا دیوار کی آڑ میں گیا اور اپنے پیٹ میں اس کو محفوظ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا خوشخبری کہ تیری 7 خاندان تک جہنم کی آگ تجھ پر حرام۔ کتنے خاندان؟ 7 پشتوں تک جہنم کی آگ تجھ پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت کی صحابہ کرام کی، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ ایسی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ مبارک ایام، مبارک دن، برکت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو بہرحال قیامت قائم ہوگی، بندہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کو دنیا میں محبت تھی۔ شرابی کے ساتھ ہوگا تو شرابی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، چار رستے پر پوری رات بیٹھنے والے، دھتنگ کرنے والے، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، گانے بجانے والے ہوں گے ان کے ساتھ دوستی ہوگی، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مسجد میں بیٹھنے والوں سے محبت ہوگی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حافظ قرآن سے محبت ہوگی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور عالم دین سے محبت ہوگی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صبح صبح اٹھو نا اور اپنے کاروبار دکانوں پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ آ کر مسجد اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر جایا کرو۔ کس کو دیکھ کر جاؤ؟ جو مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا، وہاں جاؤ اور خالی کھڑے رہ کر محبت کی نظر، اللہ تیرا قرآن پڑھ رہے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان کا مرتبہ آپ کو پتا نہیں کیا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، اپنے زمانے کے قطب گزرے، انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میں اس درجے تک پہنچا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو میں اس کو برداشت کر لوں گا۔ اللہ سے کہا، اللہ کو آدھا پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے نکلنے والی ہوا کو روک لیا، پیٹ اتنا پھول گئے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں اس درجے کو پہنچا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ مصیبت آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ برداشت کرو۔ اللہ توبہ کرتا ہوں، تیری قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ اس کا حل بتا دے، اللہ اس کو دور فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ایسے دور نہیں ہوگا۔ کیسے دور ہوگا؟ آ جاؤ مدرسے کے اندر جاؤ، چھوٹے سے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں نا، ان کے پاس چلے جاؤ، چھوٹے سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھو اور اس کو کہو کہ میرے لیے دعا کر لے، وہ بچہ دعا کرے گا، آپ کی مصیبت دور ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک بہت بڑے اللہ والے کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے اوپر محبت کی نظر ڈالو، ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے،
بھلے آپ کے سینے میں نہیں ہے لیکن ان سے محبت کرو گے، قیامت کے میدان میں آپ کو اس کا اثر پتہ چلے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں جب سجدہ کرتا ہے، کبھی باپ کے پیٹھ پر کرتا ہے، کبھی باپ جہاں سجدہ کرتا ہے وہاں سجدے کی جگہ پر آ کر جھکتا ہے، کبھی ادھر سجدہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے سجدہ کرتا ہے، لیکن اس کے سجدے کو بیکار مت سمجھنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کو اس کا سجدہ اتنا منظور ہوتا ہے کہ اس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے بچوں کے اوپر سجدے کا رنگ چڑھاؤ۔ مسجد میں آنے سے پہلے بچے کو مسجد کے آداب سکھاؤ کہ مسجد میں جا کر تجھے رننگ کرنا ہے، کھیل کود کرنا ہے، ناچنا ہے، کہ مسجد میں جا کر اللہ کا قرآن سننا ہے۔ بچے کی تربیت کر کے اللہ کے گھر میں بھیجو اور اس کو سکھاؤ۔ بہرحال کل من علیہا فان، ساری دنیا فنا ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ تعالیٰ بڑے غضب، بڑے جلال، بڑے غصے میں ہوں گے اس وقت میں۔ تو لیکن ایک باریک نکتہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ جب بہت غصے میں ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ غصے میں، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے الگ نہیں ہوتے ہیں، وہ اتنا قریب خدا ہے۔ تو اللہ بڑے غصے میں ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ حکم فرمائیں کہ بے نمازی نمازیوں سے الگ ہو جاؤ، شراب پینے والے، جگار کھیلنے والے، زنا کرنے والے، ساری زندگی میرے قرآن کو ہاتھ نہ لگانے والوں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں سب الگ ہو جاؤ، سب الگ ہو جاؤ اور میرے نیک لوگوں کو الگ کر دو۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے 3 طبقے میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہوگا وہ جائے گا سیدھا جنت میں، جو اللہ کے بائیں ہاتھ کی طرف بائیں طرف کھڑا ہوگا وہ سارے کے سارے جائیں گے جہنم میں، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا نبوت، صداقت، شہادت، ولایت، یہ 4 درجے قرآن نے بیان کیا۔ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ انہیں دیکھتا ہوگا، وہ اللہ کو دیکھتے ہوں گے اور اللہ انہیں اپنا دیدار انہیں کراتا ہوگا۔ تو بہرحال کل من علیہا فان، اللہ دنیا کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، نیست اور نابود کر دے گا۔ ایک بھی زمین کے اوپر آپ کو نہ درخت نظر آئے گا، نہ آپ کو سمندر نظر آئے گا، نہ آپ کو پہاڑ نظر آئے گا، نہ مکانات نظر آئیں گے۔ یہ ہواؤں کی طرح کپاس کی طرح ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو قائم فرمائے گا۔ تو ڈرو اس دن سے جس دن سورج اپنی آنکھیں نکال لے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ سورج کی 7 آنکھیں ہیں۔ کتنی آنکھیں ہیں؟ 7۔ اس نے ایک آنکھ کھولی ہے اس وقت میں، کیا منظر ہوتا ہے ساری دنیا کا؟ بغیر اسی کے بیٹھ سکتے ہیں گھر میں؟ باہر نکلو تو گرمی کی شدت، ایک آنکھ کھولی ہے اور میدان محشر میں وہ 7 آنکھیں کھول دے گا۔ اس دن کیا حشر ہوگا بندے کا؟ لوہا پگھل جائے گا، زمین پر لوہا ہوگا نا، پگھل جائے گا، پانی کی طرح ہو جائے گا۔ انسان کا کیا حشر ہوگا اس دن؟ اس لیے فرمایا کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ تباہ اور برباد کرے گا، سب کو فنا کر۔ اس دن اللہ کے قدرت سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ پاک اپنے عذاب سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔